السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وإياكم لعلكم ترحمون عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ضلع جمعیت اہل حدیث کے امیر محترم فضیلت الشیخ مولانا عبد الرحمن نالبند حفظہ اللہ، کستوربا نگر کی مقامی جمعیت کے صدر جناب ناصر خان صاحب، اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معقر علماء کرام، سرسی اور اس کے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے محترم و معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، سرسی کرناٹک کے اندر یہ میری پہلی آمد ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے میں نے نام تو بہت سنا تھا، جمعیت اور جماعت کی کارکردگی کے حوالے سے بھی بہت کچھ سنا تھا، یہاں کے نوجوانوں کی ایکٹیویٹی بھی میں نے بہت سنی تھی۔ تقریباً 4-5 سال پہلے مجھے یہاں یا آپ کے اطراف میں کہیں دعوت بھی دی گئی تھی، مجھ سے کانٹیکٹ بھی ہوا تھا، میں نے منظوری بھی دی تھی، اور پھر اس کے بعد کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ کچھ لوگ بلا رہے تھے، کچھ لوگ منع کر رہے تھے۔ جو بلا رہے تھے وہ کہہ رہے تھے آؤ، اور ان سے بڑے عہدوں پر جو فائز تھے وہ کہہ رہے تھے کہ کس ذمہ دار نے بلایا، کون بلا رہا ہے، کون ذمہ داری لے رہا ہے، آپ کے پروگرام میں بھیڑ سنبھالی نہیں جائے گی۔ اور معاملہ جب دہلی تک پہنچا اور ہمارے پاس پھر دہلی سے فون آنا شروع ہو گئے کہ نہیں، جب تک کوئی حتمی طور پر ذمہ داری نہیں لے تب تک آپ نہیں جائیں۔ بہرحال وہ ایک دوسرا معاملہ تھا، اور یہ کہیے کہ میری قسمت میں اس وقت یہاں آنا لکھا ہوا نہیں تھا، میں نہیں آ سکا۔ اس مرتبہ بھی میں نے اپنے چھوٹا بھائی سمجھ لو، یہ عالمگیر صاحب جو کٹیار کے رہنے والے ہیں، یہ جب پڑھتے تھے دوران طالب علمی میں تبھی سے ان سے ہمارے تعلقات رہے۔ ہم نے ان کو اپنے اٹاوہ میں بلایا بھی تھا، انہوں نے کئی سال ہمارے اٹاوہ میں تراویح کی نماز بھی پڑھائی ہے۔ پتہ چلا کہ اس وقت سرسی ہیں تو ان سے تعلقات ہوئے، بات چیت چلی، انہوں نے بھی دعوت دی۔ میں ابھی کچھ ہی دن پہلے کھلی فضاؤں میں آب و ہوا لے رہا تھا،
کہ اچانک ان سے بات چیت ہوئی اور یہ طے ہوا کہ رمضان سے پہلے ہی آپ آ جائیں۔ میرا ارادہ تھا کہ رمضان کے بعد آیا جائے تاکہ لوگوں کو بھی کچھ پروگرام کرنے کے لیے ایک اچھا خاصا موقع مل جائے، لیکن یہاں ایک جوش تھا، ایک جذبہ تھا۔ فوراً نانن فانن صدر محترم نے ٹکٹ بنایا ہبلی کا اور مجھے یہاں بلایا۔ بہرحال میں یہاں تک پہنچا۔ اللہ رب العالمین علماء کی مزید عزت کرنے کی آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ جذبہ دیکھا، شوق دیکھا آپ کا، اللہ رب العالمین اس دینی جذبے کو برقرار رکھے۔ بس اتنا ہی کہوں گا کہ اللہ رب العالمین آپ کو جلسے، جلوس، اجلاس، دینی کام کرنے کی نمائش سے زیادہ اخلاص سے لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ جو کام کر رہے ہیں اللہ رب العالمین اس کو قبول فرمائے۔ یقیناً دل خوش ہوا آپ لوگوں کا جذبہ دیکھ کر، دل باغ باغ ہوا۔ موضوع مجھے ملا ہے اصلاح معاشرہ۔ میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے خود یہ نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ اصلاح معاشرہ جیسے موضوع پر میں کہاں سے اس بات کو شروع کروں اور کہاں پر ختم کروں، کیونکہ یہ بہت وسیع موضوع ہے۔ معاشرے میں صرف ایک چیز نہیں ہوتی ہے کہ اس کو ہم آدھے گھنٹے، پون گھنٹے، 1 گھنٹے اور 1.5 گھنٹے کی تقریر میں سمیٹ کر ختم کر دیں۔ معاشرے کے اندر بہت سی چیزیں ہوتی ہیں۔ معاشرے کے اندر جھوٹ پنپتا ہے، معاشرے کے اندر غیبت بھی ہوتی ہے، معاشرے کے اندر جاسوسی بھی ہوتی ہے، معاشرے کے اندر حسد اور کینہ بھی ہوتا ہے، معاشرے کے اندر نماز سے دوری بھی ہوتی ہے، معاشرے کے اندر بے پردگی بھی ہوتی ہے، معاشرے کے اندر بچوں کی اچھی تربیت کا نہ ہونا بھی شامل ہے، معاشرے کے اندر والدین کی خدمت نہ کرنا بھی شامل ہے، معاشرے کے اندر جہیز کی بھرمار بھی آتی ہے، معاشرے کے اندر بیڑی، سگریٹ، تمباکو اور شراب نوشی جیسی برائی بھی پائی جاتی ہے۔ اور یہ ساری چیزیں خود ایک مستقل موضوع رکھتی ہیں۔ ہر ایک چیز کم سے کم 1 گھنٹہ چاہتی ہے۔ ہر ایک چیز ایک مستقل موضوع کی حیثیت رکھتی ہے۔ کہاں سے شروع کروں، کہاں سے ختم کروں، یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی۔ کوشش کروں گا حتی الامکان آپ تک اپنی بات کو پہنچا سکوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ معاشرے کے اندر سب سے بڑی جو برائی ہے ہماری، وہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف ہنگامہ آرائی کا شکار ہو جائیں اور ایک دوسرے کو ہم بری نظر سے دیکھیں۔ کاروبار میں کمپٹیشن کرنے لگے۔ ایک آدمی چائے کی دکان کھولے بیٹھا ہے، وہ اپنے بیوی اور بچے کی، ہم نے دیکھا کہ یہ آدمی کی چائے کی دکان بہت اچھی چل رہی ہے، ہم دوسرا کام کرتے تھے لیکن کم سے کم ہمیں فائدہ نہ ہو لیکن اس کی دکان بھی نہیں چلنی چاہیے، ہم نے اسی کے بغل میں ایک دوسری دکان کھول لی، وہ بھی چائے کی۔ یہ ہے کمپٹیشن، اور یہ تبھی ہوتا ہے جب ہم کسی کو بھائی کی نظر سے نہ دیکھیں۔ اسی لیے قرآن کریم کی اسی سورت، قرآن کریم کی اسی آیت کو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھا ہے، انما المؤمنون اخوہ، سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔
پہلے تو اس بات کو اپنے ذہن سے صاف کر لیجئے کہ قرآن نے صرف مومنوں کو بھائی کہا ہے، غیروں کو بھائی نہیں کہا ہے. یہ غلط فہمی ہوگی، کیونکہ ہم اتنے شارٹ ٹائم میں ساری باتیں نہیں بتا سکتے، اس لیے ذہن میں یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ غیر مسلموں کو بھائی نہیں کہا، بھائی کہا ہے. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. ساری دنیا کی مانو ذاتی، ساری دنیا کی انسانیت، یا ایھا الناس، ساری دنیا کی انسانیت، سارے دنیا کے لوگ، اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثىٰ، ہم نے ان کو ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا ہے. یعنی ان سب کا باپ ایک ہے، ان سب کی ماں ایک ہے. اور یہ کیا کہا؟ ساری دنیا کے لوگوں کو کہا ہے یا ایھا الناس، ہے ساری دنیا کی مانو ذاتی، ہے وشو کی مانو ذاتی، ہے سمپورن جگت کی مانو ذاتی، ہے ساری دنیا کے لوگوں. اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثىٰ، ہم نے تم کو ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے، ایک ہی پرش اور ایک ہی استری سے جنمائے. تم سب کا باپ ایک ہے، تم سب کی ماں ایک ہے. جب ہمارا باپ ایک ہے، ہماری ماں ایک ہے، تو ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہوئے. یہاں مومنوں کو ہم مخاطب اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ جو کلمہ پڑھ کر اور اللہ رب العالمین کی اس کتاب، اس قانون کو جو فالو کرنے لگا جو اس نے نازل کی ہے، تو اس سے ہماری انسیت کچھ زیادہ ہی ہو جائے گی. میرے پڑوس میں ایک چھوٹا سا بچہ رہتا ہے، کسی دوسرے کا پڑوسی کا بچہ ہے، وہ بیمار ہو گیا، کینسر کا مریض ہے، محبت ہمیں اس سے بھی ہے، لیکن ہم وہی کر سکتے ہیں جتنا ہمارے اندر طاقت ہے. ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، ہم اس کو دیکھنے چلے جائیں گے. اس کو بلڈ دینے کی ضرورت پڑے گی، ہم ایک بوٹل بلڈ دے دیں گے. اب آپ ادھر دیکھیے گا، یہ اپنا کام کریں گے. اگر آپ نے یہاں کر دیکھنا چھوڑ دیا تو پھر پوری تقریر کا دار و مدار یہی تمہید پر ہے. یہ نکل گئی ذہن سے تو پوری تقریر آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی، اور آپ سمجھو گے کہ مولانا نے کہہ دیا ہے پیاز کھانا حرام ہے، جبکہ میں بولا پیاز کھانا حرام ہے، تو سمجھ میں کچھ اور آئے گی آپ کے. یہ ضروری ہو تو کریے، نہیں تو کوئی ٹھیک ہے ایک بات کر لیجیے، کیمرہ ہے. تو میرے بھائیوں اس بات کو غور سے سنیے گا. تو پڑوسی کا اگر بچہ ہے بیمار ہو گیا تو ہم اتنا ہی کریں گے اس کے لیے جتنا ہم کر سکتے ہیں. بلڈ کی ضرورت ہوگی بلڈ دے دیں گے، تھوڑا وقت دے دیں گے، دیکھنے چلے جائیں گے. اس کو پیسوں کی ضرورت ہوگی تو ہم 2-4-5-10 ہزار روپے سے اس کی مدد کر دیں گے. لیکن اس کی جگہ پر اگر ہمارا اپنا بیٹا ہو تو ہم آفس بھی چھوڑ دیں گے، کاروبار بھی چھوڑ دیں گے. یہاں تک کہ ہمارے بیٹے کے آپریشن کے لیے اگر پیسہ نہیں اور بیوی کے زیور ہیں تو ہم سونے اور چاندی کے بیوی کے زیور تک بھی بیچ ڈالیں گے. لیکن میں اپنے بیٹے کو وقت بھی دوں گا، ٹائم بھی دوں گا، ہاسپٹل میں رہوں گا بھی، زمین و جائیداد بیچ کر بھی اس کا علاج کراؤں گا، کیونکہ وہ ہمارا اپنا خون ہے. تو اسلام نے غیروں کو بھی اپنا بھائی کہا ہے، لیکن یہاں مومنوں کو کہا انما المؤمنون اخوہ. ساری دنیا کے مومن آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. اور پھر ایک ذمہ داری سوسائٹی اور سماج کے اوپر ڈال دی، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ. جب ان بھائی کے درمیان، دو بھائیوں کے درمیان تضاد ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، کسی بھی بات کو لے کر آپس میں تنازع پیدا ہو جائے، ایک دوسرے سے بات چیت کرنا چھوڑ دے، ایک دوسرے کی شادی بیاہ میں جانا چھوڑ دے، ایک دوسرے کی شکل دیکھنا چھوڑ دے، تو یہ پھر پوری سوسائٹی کی اور پوری قوم کی اور پورے محلے کی ذمہ داری بن جاتی ہے، پورے سماج کی ذمہ داری بن جاتی ہے. اسی کو قرآن کہہ رہا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، کہ جب تم دیکھو تمہارے دو بھائیوں میں آپس میں تنازع اختلاف ہے تو قوم کے لوگوں کو چاہیے، سماج کے سربراہ لوگوں کو چاہیے کہ ان دونوں کے درمیان صلح کرا دیں، ان دونوں کے درمیان آپس میں میل ملاپ کرا دیں، ان دونوں کو زیادہ دن تک ایک دوسرے سے دور نہ رکھیں. اور اس کے بعد فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہنا. جب تم ان دونوں کو آپس میں ایک کرو تو ظلم نہیں ہونا چاہیے. ایک کو بہت زیادہ دبا دو اور ایک کو بہت زیادہ شرمندہ کر دو اور ایک کو بہت زیادہ عزت دے دو. سمجھوتا
کمپرومائز اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے. ایک کو اپنی رشتہ داری کی وجہ سے آپ اس کا زیادہ فیور کر دیں اور دوسرے کو اس لیے کہ وہ غریب آپ اس کا زیادہ فیور نہ کر پائیں حالانکہ وہی حق پر ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہر حال میں اللہ سے ڈرنا. واتقوا اللہ، جب ان دونوں کو آپس میں ایک کرو، ان دونوں کو ملاؤ تو ملاتے وقت بھی اللہ سے ڈرتے رہنا. تمہیں ایک دن اپنے رب کے سامنے جواب دینا ہوگا، اپنے رب کے سامنے تمہیں حاضر ہونا ہوگا. واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، ہر حال میں اللہ سے ڈرتے رہنا تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے. تم یہاں رحم کرو گے تو تمہارے اوپر بھی رحم کیا جائے گا. فاصلحوا بین اخویکم، تھوڑی سی دیر میں اور تھوڑے سے سفر میں دیکھیے کیسی محبت ہو جاتی ہے لوگوں سے. خود ہمارے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہوا. کبھی دلی ایک صاحب داڑھی والے دکھ گئے، السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹھے. گاڑی تھوڑی علی گڑھ سے آگے بڑھی. صاحب آپ کا نام یہ، آپ کا نام یہ. تھوڑی دیر کے بعد اچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کلکتہ جا رہے ہیں. صاحب آپ کہاں؟ میں بھی کلکتہ جا رہا ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تھوڑی اور ٹرین آگے بڑھی. اچھا کلکتہ میں کہاں جا رہے ہیں؟ صاحب مٹیا بروج جا رہے ہیں. ارے میں بھی وہیں کا رہنے والا ہوں، میں بھی وہیں جا رہا ہوں. محبت تھوڑی سی اور آگے بڑھی. اب کے درمیان اب معاملہ اتنا کلوز ہو گیا کہ کسی بھی اسٹیشن پر گاڑی رکتی ہے، وہ اسٹیشن پر اترتا ہے، پلیٹ فارم پر جاتا ہے تو اس کے سامان کی دیکھ ریکھ ہم کرتے ہیں. جب ہم اترتے ہیں تو ہمارے سامان کی دیکھ ریکھ وہ کرنے لگتا ہے. رات میں جب میری آنکھ کھلتی ہے تو اپنا سامان اپنا لگیج دیکھتے ہیں، ساتھ میں اس کا بھی دیکھ لیتے ہیں کہ میرے بھائی کے لگیج کو کسی نے ہاتھ تو نہیں لگایا. اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ ہمارے لگیج کو بھی دیکھ لیتا ہے. تھوڑے سے سفر میں 24 گھنٹے کے اتنی محبت، اتنی انسیت ہو جاتی ہے. ہم معاشرے میں جس سماج اور سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، زندگی کے اس سفر میں ہماری اور آپ کی محبت ایک دوسرے کے ساتھ کتنی زیادہ ہونی چاہیے. ہمارا اٹھنا بیٹھنا، لیٹنا سونا جاگنا، کھانا پینا، پھر ہمارے بھائی کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، یہ ہر انسان کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ 24 گھنٹے کے سفر میں ہم اس کے سامان کی حفاظت کرنے والے بن جاتے ہیں، وہ ہمارے سامان کی حفاظت کرنے والا بن جاتا ہے. اگر اسی ٹرین کی اسی بوگی میں کوئی ہمیں کچھ کہہ دیتا ہے تو وہ میرے حق میں بولنا شروع کر دیتا ہے، اس کو کوئی کچھ میں اس کے حق میں بولنا شروع کر دیتا ہوں. تو زندگی کے اور معاشرے کے، سماج کے اس زندگی میں جب ہم ایک لمبی زندگی رہ رہے ہیں 70 سال 80 سال، تو ہمارا رہن سہن آپس میں کیسا ہونا چاہیے. عدی ابن عمیر یہ کافر تھے، ان کے بھائی یہ مصعب ابن عمیر یہ مسلمان ہیں. جنگ بدر ہوئی، عجیب مارکا تھا. باپ اگر نبی کا ساتھ دے رہا ہے تو بیٹا ابو جہل کا ساتھ دے رہا ہے. یہ عجیب جنگ تھی. غور کیجیے آپ، ایک بھائی اگر نبی کا ساتھ دے رہا ہے تو دوسرا بھائی ابو جہل کا. اور یہی ہوا. عمیر کے 2 بیٹے، ایک کا نام مصعب اور ایک کا نام عمیر. عدی، ایک کا نام عدی، ایک کا نام عمیر کے 2 بیٹے، ایک کا نام مصعب اور دوسرے کا عدی. مصعب محمد رسول اللہ کے ساتھ اور عدی ابو جہل کے ساتھ. جنگ ختم ہوتی ہے. جو کافر قید کیے گئے ان 70 کافروں میں عدی ابن عمیر کو بھی قید کر کے لایا گیا. عدی ابن عمیر کو جب لایا گیا تو کہا، جیلیں تو ایسی ہوتی نہیں تھی جس طریقے سے آج کی جیلیں ہیں. ایک بڑی فیلڈ کے اندر، ایک بڑے میدان کے اندر ان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال کر، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کر ان کو چھوڑ دو. جب 70 کافروں کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی گئیں تو عدی کے پیروں میں بھی بیڑیاں ڈالی جا رہی تھیں. جو صحابی عدی ابن عمیر کے پیروں میں بیڑیاں ڈال رہے تھے، وہاں مصعب ابن عمیر ان کے بھائی کھڑے تھے. مصعب ابن عمیر نے کہا اس صحابی سے، ایسے نہیں، اس طرح بیڑی ڈالو، ہاتھ میں اس طرح نہیں، اس طرح ہتھکڑی ڈالو. ارے ایسے ڈالو گے؟ میں اپنے بھائی کو اچھی طرح جانتا ہوں، وہ تالا توڑنے میں بڑا ماہر ہے، ہتھکڑی توڑنے میں بڑا ماہر ہے، بھاگ جائے گا. میں جانتا ہوں، اس کے پیروں میں ایسے بیڑیاں ڈالو تاکہ یہ توڑ نہ سکے. یہ لوہے کی کیل سے بھی بیڑیاں توڑ لیتا ہے، کھول لیتا ہے. جب یہ مشورہ دے رہے تھے مصعب ابن عمیر تو عدی نے چیختے ہوئے کہا،
آئے مصعب شرم آتی ہے تیرے اوپر، تجھے بھائی کہتے ہوئے شرم آتی ہے؟ خون تیری رگوں میں بھی دوڑ رہا ہے، میری رگوں میں بھی دوڑ رہا ہے، اور تو ہمارے ساتھ یہ سلوک کر رہا ہے، اس کو مشورہ اور دے رہا ہے، ایسے نہیں ایسے ٹائٹ کرو، شرم آنی چاہیے تمہیں، اپنے بھائی کے بارے میں ایسا مشورہ دے رہے ہو۔ تو عدی نے کیا جواب دیا؟ حضرت مصعب نے کیا جواب دیا؟ آئے عدی خاموش، یہ سچ ہے کہ تیری رگوں میں عمیر کا خون ہے، یہ بھی سچ ہے کہ میری رگوں میں بھی عمیر کا خون ہے، یہ سچ ہے کہ تیری ماں بھی وہی میری ماں بھی وہی، تیرا باپ بھی وہی میرا باپ بھی وہی، سچ نہیں ہے کہ تو میرا بھائی۔ اے عدی، میرا بھائی وہ ہے جو تیرے پیروں میں بیڑیاں ڈال رہا ہے، اس لیے کہ میرے اس بھائی نے کلمہ پڑھا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ یہ کلمہ تو نے نہیں پڑھا، اس کلمے کی بنیاد پر وہ خونی رشتے سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے میری نظر میں۔ اپنے سگے بھائی کو یہ جواب ہم تلاش کریں اپنی سوسائٹی میں اور اپنے سماج میں، ہم اپنے کلمہ گو بھائیوں کے ساتھ کس طریقے سے رہ رہے ہیں۔ البدایہ والنہایہ پڑھیے حافظ ابن کثیر کی، دو صحابی کی دکانیں آپس پاس پاس قریب قریب، ایک دکان یہ ایک دکان یہ، دونوں کپڑوں کی، ایک کسٹمر آتا ہے اور ایک صحابی کی دکان پر جا کر کپڑا خریدتا لے گیا، تھوڑی دیر کے بعد دوسرا کسٹمر آتا ہے، ابھی جو کپڑا لے گیا ہے وہی کپڑا مجھے دکھاؤ، اس صحابی نے دوسرا کپڑا اس کو دکھایا، یہ بھی لے گیا، تیسرا کسٹمر آیا، وہ بھی اسی دکان پر آتا ہے اور وہ بھی اس کپڑے کو دکھاتا ہے اور وہ بھی کپڑا خرید کر چلا جاتا ہے، چوتھا کسٹمر اسی دکان پر آتا ہے لیکن یہ دکاندار اب اس کو کپڑا نہیں دکھاتا ہے۔ ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد یہ صحابی جب اپنی دکان پر آتے ہیں تو سوچتے لگتے ہیں، اللہ میرے تو 3 کسٹمر کپڑا خرید کر لے جا چکے ہیں، میرے بھائی کی جو میرے پڑوس میں دکان ہے اس کا ایک بھی کپڑا نہیں بکا ہے، وہ بھی کثیر العیال ہے، وہ بھی بیوی بچوں والا ہے، اس کے گھر میں بھی چولہا چلنا چاہیے، لہذا میں کپڑا نہیں بیچوں گا۔ چوتھا کسٹمر آتا ہے اور کہتا ہے کہ صاحب کو کپڑا دکھاؤ، یہ صحابی کہتے ہیں صاحب اب وہ کپڑا ختم ہو گیا ہے، اب میرے پاس نہیں ہے، ہاں اگر اس سے بھی اچھا کپڑا دیکھنا ہے تو میرے فلاں بھائی جو میرے پڑوس میں ہے اس کی دکان پر چلے جاؤ، وہ بھی اچھا کپڑا رکھتا ہے اور اس کے پاس بھی اچھا تمہیں ملے گا۔ اس شخص نے اپنے پاس آنے والے کسٹمر کو اس کی دکان پر بھیج دیا، 2-3 کسٹمر اس کی دکان پر بھی بھیج دیے ہیں۔ یہ جذبہ تھا بھائی بھائی کے درمیان، یہ جذبہ سکھا کر گئے تھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انما المؤمنون اخوہ کا تقاضا یہ کہتا ہے کہ ہم آپس میں کمپٹیشن نہ کریں۔ یہاں تو یہ صورتحال ہے کہ ہم نے دکان کھولی تو ہم نے دوسرے کے بغل میں آپ نے بھی دکان کھول لی، اب ہماری چائے کی دکان پر 10 چائے بک چکی ہے، لیکن پھر بھی اس غریب کی چائے پر اگر ایک آدمی بھی آنا چاہتا ہے تو ہم اس کو آواز دے کر اپنی طرف بلا لیتے کہ آؤ ذرا میری طرف آ جاؤ۔ یہی حال رکشے کا ہے، یہی حال آٹو کا ہے، یہی حال ٹیکسیوں کا ہے کہ ہم چیخ چیخ کر اپنی طرف آنے والے یا دوسری طرف جب کوئی جاتا تو ہم اس کو بھی آواز دے کر اپنی طرف بلا لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ معاشرے کے اندر سب سے بڑی برائی پائی جاتی ہے، ہمارے معاشرے میں، سماج کے اندر۔ ہمارے اسلام نے، قرآن نے، جناب محمد رسول اللہ نے ہمیں سبق یہ سکھایا ہے، جو اپنے لیے پسند کرو وہی چیز اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو، جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرنی چاہیے۔ اگر تمہیں یہ پسند ہے کہ ہمارے بیوی اور بچے بھوکے نہ مرے تو تمہیں چاہیے کہ دوسرے کے بھی بیوی بچے ہیں ان کے گھر میں بھی چولہا جلنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ جذبہ ہمارے سماج اور سوسائٹی کے اندر نہیں آ رہا ہے، اسی لیے کہا انما المؤمنون اخوہ، سارے مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ، انسانی تقاضا ہے، شیطان ایک دوسرے کے ساتھ لگا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان ناچاقی پیدا کرا دے، جھگڑا پیدا کرا دے، تو سماج کے سربردہ لوگوں،
سماج کے سرداروں اور سماج کے وقار لوگوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان دونوں کو زیادہ دنوں تک ایک دوسرے سے الگ نہ رہنے دیں، ان دونوں کو صلح کرا دیں۔ یہ چیز ہمارے اور آپ کے اندر ہونی چاہیے۔ حضرت سعید ابن جبیر ایک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں میرے بھائیوں۔ تصور کیجئے حجاج ابن یوسف سقفی کے عتاب کا شکار ہو گئے۔ وہ حجاج جو بڑا ظالم بادشاہ گزرا ہے، اس نے اعلان کر دیا کہ سعید ابن جبیر کو پکڑو اور جہاں ملیں ان کو زندہ پکڑ کر میرے سامنے لایا جائے، کیونکہ میں ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے قتل کرانا چاہتا ہوں۔ سعید ابن جبیر جتنا دن غائب رہ سکتے تھے رہے، بھاگتے رہے رات کا موقع اٹھا کر، لیکن حجاج ابن یوسف کی سرحد جہاں تک تھی اس کو پار نہیں کر پائے۔ ایک دن کسی کے گھر میں رات میں ٹھہرے ہوئے تھے، اور اس کام میں اپنے لوگ زیادہ ماہر ہیں، دوسرے جاسوسی نہیں کرتے ہیں، اپنوں کے لیے اپنے جاسوسی کرتے ہیں۔ اب یہ پتہ چل جائے کہ اتنے روپے کا انعام، اتنے لاکھ کا انعام، ہم ہی لوگوں میں سے جاسوس پیدا ہو جائیں گے۔ سعید ابن جبیر کی جاسوسی کر دی گئی اور حجاج ابن یوسف کے 2 سپاہیوں نے ان کو پکڑ لیا۔ اس گھر میں چھاپا مار کر سعید ابن جبیر کو لایا جا رہا ہے۔ تقریباً 1 ہفتے کا سفر ہے، یعنی گھوڑے پر یا اونٹ پر لایا جائے تو حجاج ابن یوسف کے پاس پہنچنے میں 1 ہفتہ لگے گا۔ ان دونوں سپاہیوں نے سعید ابن جبیر کی عبادت دیکھی، ان کا تقوی دیکھا، پرہیزگاری دیکھی کہ جہاں نماز کا وقت ہوا فوراً انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر چل دیے۔ پھر نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھی، پھر چل دیے۔ وہ جانتے تھے کہ ہمارا انجام کیا ہوگا، وہ جانتے تھے کہ ہم حجاج کے سامنے پیش ہوں گے اور ہمیں مار دیا جائے گا۔ ان دونوں سپاہیوں نے بھی دیکھا یہ بیچارے رات میں نماز پڑھتے ہیں اور دن میں روزہ رکھتے ہیں، بڑا نیک انسان ہے، ہم اگر اس کو حجاج کے سامنے پیش کر دیے تو حجاج اس کو قتل کر دے گا۔ ان دونوں سپاہیوں نے آپس میں سوچا کہ اس کے خون کا الزام میرے اوپر کیوں آئے، بیچارہ دیندار ہے، متقی ہے، تہجد گزار ہے، روزدار ہے، نیک ہے، کیوں نہ چپکے سے ہم اس کو واپس کر دیں اور چھوڑ دیں اور حجاج سے جا کر کہہ دیں گے کہ ہمیں سعید ابن جبیر ملے ہی نہیں، ہم نے بہت ڈھونڈا، اس بیچارے کا خون کیوں ہو، بیوی بچوں والا آدمی ہے، کم سے کم رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر ملک کی سرحد کو چھوڑ کر کسی ملک میں چلا جائے۔ ان دونوں سپاہیوں نے رات کی تاریکی میں سعید ابن جبیر سے کہا، اے سعید، ہمارا مشورہ ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، ہم حجاج ابن یوسف سے کہہ دیں گے کہ سعید ہمیں ملے ہی نہیں، تمہاری نمازوں نے، تمہاری عبادت نے، تمہاری دینداری نے ہمارے دل کو موہ لیا ہے، میں نہیں چاہتا کہ تمہارا قتل کیا جائے۔ سعید ابن جبیر نے کہا، میں بھاگ کر نہیں جاؤں گا، اگر تم مجھے چھوڑ رہے ہو یہ سوچ کر کہ واقعی میں بے قصور ہوں تو تمہارا احسان ہوگا میرے اوپر، میں کثیر العیال ہوں، میرے بچے زیادہ ہیں، ان کی پرورش کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، آپ کا احسان ہوگا میرے اوپر۔ ان لوگوں نے کہا جاؤ، میں نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ سعید ابن جبیر تو 3 میل دور جاتے ہیں اور پتہ نہیں 2-3 میل دور جانے کے بعد کیا سوچتے ہیں کہ پھر واپس آتے ہیں اور ان دونوں سپاہیوں کے پاس آ کر کہتے ہیں، آئے سپاہیوں، آئے حجاج کے سپاہیوں، مجھے حجاج کے پاس لے چلو۔ ارے میں نے تو تمہیں چھوڑ دیا، پھر تم یہاں کیوں آئے ہو؟ کہا نہیں، تم مجھے اسی کے پاس لے چلو، وہ میرے ساتھ جو کرنا چاہے کرے۔ آئے سعید، تم نہیں جانتے کہ حجاج کتنا ظالم ہے، تمہیں قتل کر دے گا۔ فرمایا کہ قتل ہو جانا گوارا ہے، لیکن اب میں واپس نہیں جاؤں گا۔ ان سپاہیوں نے کہا ریزن کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو سعید ابن جبیر نے جو ریزن بتایا، آئے سرسی کرناٹک والوں غور سے سنو، اصلاح معاشرے کا یہ ایک اہم عنصر ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ چیز آپ اپنے اندر پیدا کر لیجئے، سمجھ لیجئے، جلسہ کامیاب، آپ اپنے بہت بڑے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ حضرت سعید جواب دیتے ہیں،
آئے سپاہیوں، کوئی جاسوس ہے جو میری جاسوسی کر رہا ہے، جس کے گھر میں چھپا تھا اس نے جب تمہیں جاسوسی کر دی اور تم نے مجھے اس گھر سے پکڑ لیا، اس جاسوس کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ تم مجھے حجاج کے پاس لے کر جا رہے ہو اور تم دونوں نے مجھے گرفتار بھی کیا ہے۔ اب تم حجاج سے جا کر یہ کہو کہ مجھے سعید ملے ہی نہیں، وہ جاسوس حجاج کو بتا دے گا کہ ان دونوں سپاہیوں نے اس کو پکڑا تھا، سعید کو لے کر چلے بھی تھے، 1-2 دن کا سفر بھی کیا تھا، اور جب حجاج کو یہ پتہ چلے گا کہ تم دونوں نے مجھے چھوڑ دیا ہے تو میری جان تو بچ جائے گی، لیکن میری جگہ پر تم دونوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ حجاج میرا انتقام تم دونوں سے لے گا اور تم دونوں کی گردنیں تن سے جدا ہو جائیں گی۔ ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا جو اپنے لیے پسند کرو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ جب میں اپنے لیے یہ پسند نہیں کرتا کہ میری گردن کٹے دوسرا بچے تو تمہارے لیے میں یہ کیسے برداشت کر سکتا ہوں، کیسے یہ میں سہ سکتا ہوں کہ تمہاری میری وجہ سے تمہاری جان چلی جائے اور میں بچ جاؤں؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ میں اپنی جان بچانے کے لیے تم دونوں کی زندگی کو خطرے میں ڈال دوں۔ پولیس والوں کی، سپاہیوں کی ضد نہیں تم جاؤ، سعید کی ضد نہیں اب میں حجاج ہی کے پاس جاؤں گا۔ مجبور ہو کر وہ دونوں سپاہی اس کو حجاج کے پاس لائے، حجاج نے کھانا کھلایا، مہمان نوازی کی، آخری تمنا پوچھی۔ اللہ والوں کی آخری تمنا 2 رکعت نفل نماز رہی ہے، انہوں نے بھی 2 رکعت نفل نماز پڑھی اور اس کے بعد پیچھے سے ہاتھ باندھ دیے گئے اور حضرت سعید ابن جبیر کو کی گردن پر جلاد نے تلوار ماری اور حجاج ابن یوسف نے اپنی آنکھوں کے سامنے سعید ابن جبیر کو قتل کروا دیا۔ اس پورے واقعے کو بتانے کا صرف مقصد یہ ہے انہوں نے اپنی جان دے دی لیکن اپنی جان کو بچانے کے لیے دوسروں کی جان کو خطرے میں نہیں ڈالا۔ سچا مسلمان وہی ہوتا ہے کہ اپنی وجہ سے وہ دوسروں کو خطرے میں نہیں ڈالتا ہے۔ یہ معاشرے کے سماج کی اصلاح کا سب سے بڑا عنصر ہے، ہمیں غور کرنا چاہیے اس بات پر۔ ہم اپنی سوسائٹی پر غور کریں، کیا جو چیز ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں کیا وہ اپنے بھائی کے لیے ہم پسند کر رہے ہیں؟ سیکھیے حضرت مصعب ابن عمیر کے جواب سے، کیا جواب دیا؟ نہیں، تو میرا بھائی نہیں ہے، میرا بھائی وہ ہے جو تیرے پیروں میں بیڑیاں ڈال رہا ہے۔ ایمانی رشتہ خونی رشتے سے زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ اس رشتے میں دراڑیں کہاں سے آتی ہیں، اس رشتے میں ناچاکیاں کہاں سے آتی ہیں، اس سلسلے میں دوریاں کہاں سے پیدا ہوتی ہیں، اس سلسلے میں 1-2 واقعات کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ قرآن نے وہ چیز بیان کی ہے کہ اس رشتے میں دراڑیں کہاں سے آتی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ ایمان والو، آپس میں تم ایک دوسرے کے لیے بدگمانیاں مت کرو، زیادہ بدگمانیوں سے بچو۔ اجتنبوا کثیرا من الظن، زیادہ بدگمانیوں سے بچو۔ ان بعض الظن اسم، بعض بدگمانیاں انسان کو گناہگار بنا دیتی ہیں۔ بدگمانی کرنا ایک دوسرے کے بارے میں، پتہ نہیں کیا ہم جا رہے ہیں، ہماری آپ سے بنتی نہیں ہے، آپ چھت پہ کھڑے ہیں اور ہم مسجد سے نکل کے جا رہے ہیں اور آپ ہمارے دشمن ہیں یا آپ ہمارے مخالف ہیں، اب ہم پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں مہموں میں سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ، ہماری نظر آپ سے ٹکرائی، آپ کی نظر ہم سے ٹکرائی، آپ نے میرے ہونٹ ہلتے ہوئے دیکھے تو کیا کہیں گے؟ یہ کمینہ مجھے گالی دے رہا ہوگا۔
کیونکہ میرے ہونٹ ہل رہے ہیں. یہی ہے بدگمانی. بعض بدگمانیاں انسان کو گنہگار بنا دیتی ہیں، اور ضروری نہیں کچھ لوگ مل کر بھی کسی کے بارے میں کچھ سوچیں اور وہ صحیح ہی ہو جائے. ایک شخص لنگڑاتے ہوئے چلا آ رہا ہے. جرجیت صاحب نے دیکھا اس کو کہ لنگڑاتا ہوا چلا آ رہا ہے. جرجیت صاحب ایک ڈاکٹر ہے، مثال دے رہا ہوں. جرجیت صاحب نے کہا اپنے دوست سے باتیں کر رہے ہیں، مان لیجیے مولانا عبد الرحمان صاحب سے میں باتیں کر رہا ہوں، یہ بھی ڈاکٹر ہے. میں نے کہا کہ عبد الرحمان صاحب، یہ سامنے جو آدمی چلا آ رہا ہے، یہ لنگڑاتا ہوا آ رہا ہے، اس کی ریڑھ کی ہڈی میں درد ہے. اب ڈاکٹر صاحب نے، عبد الرحمان صاحب نے اپنا تجربہ پیش کیا. نہیں تمہارا تجربہ غلط ہے، اس کے پیر میں موچ آ گئی ہے، اس لیے یہ لنگڑاتے ہوئے چلا آ رہا. دیکھیے دونوں نے اپنا اپنا تجربہ بیان کیا، سامنے آ رہا ہے، ہم لوگوں نے دونوں نے گمان کیا. جرجیت صاحب کہہ رہے ہیں ریڑھ کی ہڈی میں درد ہے، عبد الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں نہیں اس کے پیر میں موچ آ گئی. وہ لنگڑاتے ہوئے قریب آیا، ہم دونوں آپس میں کہتے ہیں دیکھیے ابھی کس کی بات صحیح ہوتی ہے. وہ قریب آیا، اس نے کہا کہ آپ دونوں کیوں مسکرا رہے ہیں، کیا بات ہے، کیا بحث چل رہی ہے؟ کہ صاحب آپ لنگڑاتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، اس لیے ہمارا تجربہ کہتا ہے کہ آپ کی ریڑھ کی ہڈی میں درد ہے. یہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ کے پیر میں موچ آ گئی. آپ بتائیے تو دونوں میں کون صحیح ہے؟ اس نے کہا کہ تم دونوں غلط ہو. نہ میری ریڑھ کی ہڈی میں درد ہے، نہ میرے پیر میں موچ آئی ہے، میری تو چپل ٹوٹ گئی ہے اس لیے میں لنگڑاتے ہوئے چل رہا ہوں. دونوں کا گمان غلط ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہم جس کے بارے میں جو گمان کر رہے ہیں وہ صحیح ہی ہو. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا الظن ان بعض الظن، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں زیادہ گمان مت کیا کرو. ان بعض الظن، اس بعض بدگمانیاں انسان کو گناہگار بنا دیتی ہیں. کوئی لڑکی بیچاری فون پہ بات کرتے ہوئے چلی جا رہی ہے، ضرور اپنے بوائے فرینڈ سے بات کر رہی ہوگی. یہ ہمارے ذہن میں سب سے پہلا خیال آتا ہے. یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے بھائی سے بات کر رہی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے باپ سے بات کرتی ہوئی آ رہی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی ماں ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو اور وہ ان کا حال چال معلوم کرتی ہوئی فون کرتی ہوئی جا رہی ہو. یہ بھی تو گمان ہمارے اندر آ سکتا ہے. لیکن نہیں، چونکہ وہ ایک لڑکی ہے اور اکیلے جا رہی ہے، اس لیے ہمارے ذہن میں شیطان یہ بدگمانی پیدا ہوئی جا رہی ہے. یہ گمان ہمارے اندر پیدا ہوتا، وہ گمان ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتا. جاسوسی سے اسی لیے منع کیا ہے، زیادہ بدگمانی سے اسی لیے منع کیا ہے اسلام نے. بدگمانی نہیں ہونی چاہیے. امام اوزائی بہت مشہور ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کی بیوی سے پڑوس کی کوئی عورت ملنے کے لیے آئی، اور صبح سورج نکلنے کے بعد جب ملنے آئی، ذرا غور سے سنیے گا اس واقعے کو. امام اوزائی کی بیوی سے پڑوس میں رہنے والی ایک عورت جب ملنے آئی، اس نے دروازے کو دستک دی. امام اوزائی نے دروازہ کھولا، دیکھا کہ ہمارے گاؤں کی محلے کی ایک عورت ہے. اندر چلے گئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ کوئی لیڈی ہے، کوئی خاتون ہے، تم ان سے بات کرو، میں کیا بات کروں. چلے گئے وہ اپنے روم میں. ان کی بیوی نے ان کو بلایا، اور امام اوزائی جہاں چٹائی پر بیٹھے تھے اسی چٹائی پر ان کو بٹھا دیا اپنے پڑوس کی عورت کو. اتفاق سے اس چٹائی پر پانی پڑا ہوا تھا، بھیگی ہوئی تھی. تو جیسے ہی وہ خاتون، وہ لیڈی، وہ پڑوسن اس چٹائی پر بیٹھی تو پیچھے سے اس کی شلوار بھیگ گئی. اس نے ایسے جھٹکتے ہوئے کہا کہ یہ تم نے، بتائیے تمہارا بچہ بھی یہ کھیل رہا ہے اور بچے کے جسم پر کپڑا بھی نہیں ہے، اس بچے نے اس چٹائی پر پیشاب کر دیا ہے اور تم نے مجھے اس چٹائی پر بٹھا دیا اور اس کا پیشاب میرے کپڑوں کو ناپاک کر دیا. امام اوزائی رحمہ اللہ کی بیوی کہتی ہے میری بہن تم بالکل بے فکر رہو،
جس کو تم پیشاب سمجھ رہی ہو یہ پیشاب نہیں ہے، میں نے تمہیں کوئی غلط جگہ پر نہیں بٹھایا ہے، تم اسی جگہ پر بیٹھی ہو، بیٹھی رہو۔ لیکن وہ عورت کہتی ہے کہ میں کیسے مان لوں پیشاب نہیں ہے؟ تم روم سے آ رہی ہو، بچہ یہاں کھیل رہا تھا اپنے باپ کے پاس، اس کے جسم پر کپڑا نہیں ہے، تم کہتی ہو پیشاب نہیں، اس بچے نے ہی پیشاب کیا ہوگا۔ ان کی بیوی نے پھر کہا کہ میری بہن، میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہی ہوں کہ یہ پیشاب نہیں ہے، کم سے کم میری بات کو تو رکھو۔ پڑوسن کہتی ہے کہ نہیں، آپ کو مجھے سیٹسفائی کرنا ہوگا، مطمئن کرنا ہوگا کہ یہ پیشاب نہیں ہے۔ پیشاب نہیں ہے تو یہ کیا ہے؟ پانی کا گلاس بھی نہیں دکھ رہا ہے، لوٹا بھی نہیں دکھ رہا ہے، یہ پانی بھی نہیں ہے تو پھر ہے کیا؟ جب اس نے مجبور کیا تو امام اوزاعی رحمہ اللہ کی بیوی نے کہا کہ اے میری بہن سنو، جس چٹائی پر تم بیٹھی ہو، ہمارے شوہر فجر کی نماز کے بعد اسی چٹائی پر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور جب سورج نکلنے لگتا ہے تو اس وقت وہ دعا کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور توبہ اور استغفار میں لگ جاتے ہیں۔ جب وہ توبہ اور استغفار میں لگتے ہیں تو اتنا روتے ہیں کہ ان کے رونے سے یہ چٹائی بھیگ جاتی ہے، چٹائی پر ان کے آنسوؤں سے یہ چٹائی تر ہو جاتی ہے۔ آئے میری بہن، جس چٹائی کے اوپر تم بیٹھی ہوئی ہو اور جو چیز تمہاری شلوار میں لگی ہوئی ہے، یہ پیشاب نہیں ہے، یہ میرے گھر کا پانی بھی نہیں ہے، یہ میرے شوہر کے وہ آنسو ہیں جو اپنے گناہوں کی سیاہی کو دھل دھل کر ان کی آنکھوں سے نکلے ہیں، یہ میرے شوہر کے آنسو ہیں جو میں بتانا نہیں چاہ رہی تھی، لیکن تمہیں سیٹسفائی ہونا تھا، ممکن ہونا، مطمئن ہونا تھا، اس لیے میں نے بتایا یہ میرے شوہر کے آنسو ہیں جس پر تم بیٹھی ہوئی ہو۔ بدگمانی انسان کو کیا کیا سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ سوچو کہ جو آنسو تھے وہ اس کو پیشاب سمجھ رہی تھی، یہ بدگمانی۔ بدگمانی کی وجہ سے کتنی لڑکیوں کے رشتے ٹوٹ گئے، بدگمانی کی وجہ سے کتنے لوگ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن گئے، بدگمانی کی وجہ سے کتنے لوگ ایک دوسرے کے جان کے دشمن بن گئے، بدگمانی کی وجہ سے کتنے گھر اجڑ گئے، اور بدگمانی کی وجہ سے کتنے لوگوں نے خود کو آگ کے حوالے کر دیا اور زہر کھا کر انہوں نے خود اپنے آپ کو مار ڈالا۔ یہ ساری کی ساری معاشرے کی برائی بدگمانی کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن، بعض بدگمانیاں انسان کو گناہگار بنا دیتی ہیں۔ ولا تجسسوا، تم ایک دوسرے کی جاسوسی بھی مت کرو۔ توہ میں لگنا، فون پہ بات ہو رہی ہے، بیٹھ گئے دیکھیں کیا بات ہے، مہمان کو کمرے میں ٹھہرایا تو جھانک کے دیکھ رہا، تو کرنا۔ حضرت عمر فاروق کا معمول تھا رات میں گشت کرنے کا، امیر المومنین کا معمول تھا رات میں گشت کرنے کا، پتہ لگانے کا کہ کون بھوکا سویا، کون کھا پی کر سویا، کسی کو پریشانی تو نہیں۔ ایک رات جب گشت کر رہے تھے تو دوران گشت ایک آواز سنائی دی، تو آواز بڑی سریلی تھی، کوئی گانا گانے والی گانا گا رہی تھی، دروازے اور کھڑکیاں چاروں طرف سے بند تھے۔ حضرت عمر چونکہ لمبے چوڑے موٹے تازے تھے تو انہوں نے اپنی لمبائی کا فائدہ اٹھایا اور پنجوں کے بل دیوار پہ چڑھ کے جھانک کر دیکھا کہ معاملہ کیا ہے، یہ گانے کی آواز اس گھر سے کیوں آ رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق نے جب جھانک کر دیکھا تو ایک بوڑھا آدمی رہا ہوگا، کوئی 80 90 85 سال کا بوڑھا آدمی، شراب کے نشے میں دھت ہے، چڑھی ہوئی ہے، اور اسی نشے میں وہ ایک مغنیہ کو بلا کر اس کا ڈانس کروا رہا تھا، ناچ ہو رہا تھا، اور وہ گانا گا رہی تھی بڑی سریلی آواز میں۔ حضرت عمر نے کہا کہ رنگے ہاتھ پکڑا گیا ہے، اب گئے اور چھلانگ لگا کر، جمپ لگا کر کود گئے، اندر آ گئے۔ علامہ شبلی نے الفاروق کے اندر اس واقعے کو نقل کیا ہے، جب کود گئے چھلانگ لگا کر اس گھر میں، کہا ہے بوڑھے بہت دھوکہ دیا تو نے،
آج میں نے تجھے رنگے ہاتھ پکڑ لیا ہے، اب تو انکار نہیں کر سکتا ہے، میں نے تجھے رنگے ہاتھ پکڑا ہے، چل اب۔ حضرت عمر کو دیکھا تو اس کا شراب کا نشہ بھاگ گیا، اچھے اچھوں کے نشے بھاگ جاتے تھے، حضرت عمر کو دیکھا شراب کا نشہ بھاگ گیا، ٹوٹ گیا، لیکن اس نے دلیر بن کر، بہادر بن کر جواب دیا، اے امیر المومنین، یہ سچ ہے کہ میں شراب کے نشے میں ہوں، یہ بھی سچ ہے کہ میں نے مغنیہ کو بلایا ہے، یہ بھی سچ ہے کہ یہ ناچ رہی ہے اور ڈانس کر رہی ہے، یہ بھی سچ ہے کہ میں نے ایک حرام کام کا ارتکاب کیا ہے، مجھے جو سزا ملنی چاہیے وہ آپ دیجئے، لیکن آپ کو کیا سزا ملنی چاہیے، کیونکہ آپ نے بھی قرآن کے کئی اصول توڑے ہیں، شریعت کے کئی اصول آپ نے بھی توڑے ہیں۔ حضرت عمر نے چھوڑ دیا، پہلے میری غلطی بتاؤ، جمہوریت سب سے بڑی اسلام کی دین ہے، اپنے خلاف بھی باتیں سننے کا جذبہ ہونا چاہیے ہمارے اندر۔ بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے خلاف کچھ سننا نہیں چاہتے، اپنے خلاف کچھ سننا نہیں چاہتے، اور یاد رکھیے اپنے خلاف سننے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کر لو، اللہ کی قسم بڑی ترقی کرو گے، بڑی ترقی کرو گے، آپ کی ترقی کو کوئی روک نہیں پائے گا۔ اور جیتی جاگتی مثال میں ہوں، اپنے خلاف جتنا سننے کا جذبہ آپ اپنے اندر پیدا کر لو گے، آپ کو اتنا ہی زیادہ اللہ رب العالمین کی طرف سے مقبولیت ہے۔ شرط یہ ہے کہ اپنے اندر سنجیدگی کے ساتھ آپ اپنے خلاف بھی سننے کا جذبہ پیدا کر لو، کوئی جواب نہیں۔ اگر آپ کے خلاف بات کہی جا رہی ہے تو اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو، اور اگر آپ کے خلاف بات جو کہی جا رہی ہے وہ آپ کے اندر نہیں پائی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوہ صفا پر چڑھے اور جب کہا کہ بتاؤ میں تم سب کو اللہ سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں، اور میں تمہیں ایک لشکر سے ڈرانے والا ہوں جو بہت جلدی تم پر حملہ کرنے والا ہے، اگر میں تم سے یہ کہوں تو کیا تم میری بات کو مانو گے؟ سارے لوگوں نے منہ بیک زبان کہا بالکل آپ کی بات کو مانوں گا۔ آپ نے کہا کہ میری بات کو فوراً ماننے کی وجہ کیا ہے؟ کہا ما جربت علیک الا صدقا، میں نے آپ کی زندگی کو دیکھا ہے، آپ 40 سال میں کبھی جھوٹ نہیں بولے، آپ نے 40 سال کے اندر کبھی امانت میں خیانت نہیں کیا ہے، آپ نے 40 سال کے اندر کسی کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کیا ہے، اس لیے آج آپ جو بات کہیں گے آج ہم آپ کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں، بتائیے کوئی لشکر ہو جو ہم پر حملہ کرنے والا ہو؟ آپ نے کہا نہیں، میں نے تو ایسے ہی کہا یہ جاننے کے لیے کہ تم مجھے اتنا ایماندار، اتنا سچا مانتے ہو، تو آج بھی مجھے سچا مان لو، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا پیغمبر ہوں، تم کو جہنم کے عذاب سے ڈرانے آیا ہوں، اللہ نے مجھے آخری رسول بنا کر بھیجا۔ جیسے یہ کہا سب خاموش، اب جھوٹا کیسے کہہ دے، ابھی تو جو سب سے سچا کہا ہے، ابھی تو 40 سالہ زندگی کا اعتراف کیا ہے، ابھی تو ایکسپٹ کیا ہے، اب جھوٹا کیسے کہہ دے؟ کوئی نہیں بولا۔ کون بولا؟ جو نبی کا رشتے میں چچا لگتا تھا، ابو لہب، وہ بولا، اور کیا بولا؟ نیچے اتر۔ اپنی بکواس سنانے کے لیے جمع کیا ہے، الہذا جمعتنا، کیا اسی لیے تو نے ہم کو یہاں اکٹھا کیا کہ تیری بکواس سنے؟ تبا لکا یا محمد، اے محمد تو برباد ہو جا۔ اتنی بڑی گالی اور اتنی بڑی بدتمیزی، لیکن پوری سیرت کی کتابیں پڑھ جائیے آپ، اللہ کے رسول نے اس بدتمیزی کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اپنے خلاف یہ بات سنی، چپکے سے اتر گئے، اللہ نے تو جواب نہیں دیا، لیکن نبی نے تو جواب نہیں دیا، لیکن اللہ نے اس جواب کا جواب جو دیا وہ یہ دیا کہ قیامت کی صبح تک ساری دنیا کے مسلمانوں کی زبان رہے گی، تبت یدا ابی لہب و تب، یہ سورت جب بھی پڑھی جائے گی اور ابو لہب کو بد دعا دی جاتی رہے گی۔ میرے بھائیوں، جس کا خود کوئی آدمی جواب نہ دے تو اللہ کی طرف سے اس کی مدافعت ہوتی ہے۔ حضرت عمر نے اس کو چھوڑ دیا، فرمایا میں نے کیا اصول توڑا ہے؟ فرمایا کہ اے امیر المومنین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جب تم کسی کے گھر داخل ہونا چاہو تو پہلے دروازے کو کھٹکھٹاؤ۔ اپنے دروازہ نہیں کھٹکھٹایا۔ نبی اکرم نے فرمایا کہ جب تم کسی کے گھر جاؤ تو گھر والے سے اجازت لو۔ آپ نے
اجازت نہیں لی. جس طرح چور دیوار پر چڑھ کر چھلانگ لگاتے ہیں آپ اسی طریقے سے میرے گھر میں انٹر ہوئے, داخل ہوئے, اور اللہ کے نبی نے فرمایا تم کسی کی جاسوسی مت کرو, اندرون خانہ سے تمہیں کوئی مطلب نہیں, اگر دروازے بند ہو کھڑکیاں بند ہو تو تم کسی کے گھر تک جھانک نہ کرو کہ کیا ہو رہا ہے. بلکہ بخاری کی روایت کے مطابق نبی اکرم نے یہاں تک فرمایا تمہارے دروازے اور کھڑکیاں بند ہو اور پھر بھی کوئی تمہارے گھر میں جھانکنے کی کوشش کرے اور تم اس کو دیکھ لو تو باہر نکل کر اس کی دونوں آنکھیں پھوڑ دو, تم مجرم نہیں ہوگے, تمہارے اوپر کوئی گناہ عائد نہیں ہوگا. امیر المومنین آپ نے یہ اصول توڑے, یہ ضابطے توڑے, آپ کو کیا سزا ملنی چاہیے؟ حضرت عمر نے اس کو کچھ نہیں کہا, کہا کہ پہلے میں اپنی اصلاح کروں گا پھر تجھ سے نپٹوں گا. اس کو چھوڑ کے چلے گئے. 4 سال کے بعد وہ بوڑھا جب اور کمزور ہو گیا, چلنے پھرنے کے اس کو بیت المال سے وظیفہ چاہیے تھا, وہ آیا اور لائن میں لگ گیا. 4 سال کے بعد حضرت عمر کی نظر جب اس کے اوپر پڑی تو ارے یہ تو وہی شیخ ہے, وہی بوڑھا ہے. اس کو بلائے ادھر آؤ, ادھر آؤ. اس کو الگ لے گئے. بوڑھا سمجھ گیا کہ اب لگیں گے 40 کوڑے, اب سزا ملے گی. حضرت عمر نے اس کو کھجور کھلایا, پانی پلایا اور اس بوڑھے سے کہا کہ بتاؤ کس مقصد سے آئے ہو؟ اس نے کہا کہ بوڑھا ہو گیا ہوں, کمانے کے لائق نہیں, وظیفہ لینے آیا. ٹھیک ہے وظیفہ ملے گا. اس کا وظیفہ اسی دن جاری کر دیا, اور وظیفہ جاری کرنے کے بعد اکیلے میں اس کو سمجھایا, سب کے سامنے نہیں, اکیلے میں. معاشرے کا ایک سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو ننگا کرتے ہیں, ایک دوسرے کی اصلاح کرتے ہیں تو دوسروں کے سامنے کرتے ہیں تاکہ ہمیں بہت بڑا عالم کہا جائے, بہت بڑا جانکار کہا جائے. اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو مجمع میں اس کی اصلاح کی جاتی ہے تاکہ لوگ اس کو سمجھیں کہ یہ کم جاننے والا, اور ہم کو سمجھیں کہ دیکھیں کتنا بڑا عالم ہے, فوراً اس نے مجلس کے اندر اس کی غلطی کو پکڑ لیا ہے. تو میرے بھائیوں, حضرت عمر نے اس بوڑھے کو اکیلے میں لے جا کر سمجھایا وظیفہ تمہارا آج سے جاری, لیکن اے بزرگوار پیر اٹکے ہیں, پتہ نہیں کب اللہ کو پیارے ہو جاؤ, کب اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ. کم سے کم اس عمر میں تو شراب چھوڑو, اس عمر میں تو ناچ گانا چھوڑو, ارے اللہ اللہ کرو. انما الاعمال بالخواتیم, اعمال کا دار و مدار آخری عمر سے ہوتا ہے, توبہ اور استغفار کرنے کی عمر ہے اور تم شراب پی رہے ہو. اس بوڑھے نے کہا جزاکم اللہ احسن الجزاء, امیر المومنین اللہ آپ کو اس کا جزائے خیر دے جو آپ نے مجھے تنہائی میں سمجھایا. لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اور آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں, آج مجھے 4 سال ہو گئے جس دن آپ نے مجھے کمرے میں چھوڑا, مجھے میرے حال پہ چھوڑا اور آپ چلے آئے کہ پہلے میں اپنی اصلاح کروں بعد میں تمہیں سمجھوں گا. میں نے اسی دن اللہ سے توبہ کر لی تھی اور اس دن سے میں نے نہ تو شراب کو ہاتھ لگایا اور نہ کوئی مغنیاں میرے گھر میں ناچنے کے لیے آئی, گانے کے لیے آئی. میرے پیارے ساتھیوں, معاشرے اور سماج کی اس برائی کو کس طریقے سے حضرت عمر نے ہینڈل کیا ہے. اس بوڑھے کو رنگے ہاتھ پکڑا بھی, لیکن اپنے خلاف سنا کہ میں نے بھی 3 جرم کیے ہیں تو اس کو چھوڑ دیا. پھر 4 سال تک اس بوڑھے کے بارے میں کبھی کسی کے خلاف زبان, کسی کے سامنے زبان نہیں کھولی. پھر اس کے گھر کی جاسوسی بھی نہیں کی, اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا ہے, اس کو کوڑے نہیں مارے, پھر اپنی اصلاح بھی کی ہے. اور جب بوڑھا 4 سال کے بعد آیا تو اس کو تنہائی میں لے جا کر اس کو سمجھایا بھی اور اس انداز سے سمجھایا. لیکن اس بوڑھے نے اقرار کیا کہ 4 سال سے میں نے آج تک شراب کو ہاتھ نہیں لگایا. غور کرو, تنہائی میں کی جانے والی تبلیغ, تنہائی میں کی جانے والی اصلاح کتنی مؤثر ہوتی ہے, کتنی فائدے مند ہوتی ہے. حضرت عمر فاروق نے اس برائی کو کیسے ہینڈل کیا ہے اور کس طریقے سے اس کو سلجھایا ہے. ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر یہ جاسوسی ایک عام چیز ہو چکی ہے, ایک دوسرے کی ٹوہ لینا, ایک دوسرے کے واٹس ایپ کو چیک کرنا, اور پھر اگر کسی نے کسی سے گفتگو کی ہے تو اس کو عام کرنا, اس کو ظاہر کرنا اور اس کو لوگوں کے بیچ میں بتانا کہ یہ عالم دیکھو کتنا بدتمیز ہے, یہ مولوی دیکھو کتنا, یہ تو نماز پڑھانے کے لائق نہیں ہے, مدرسے میں رکھنے کے لائق نہیں ہے. آج اس برائی نے جنم لے لیا ہے, یہ معاشرے کے اندر ایک گمبھیر سمسیا بنی ہوئی ہے, اس کو روکنا چاہیے. حضرت امیر معاویہ مشہور صحابی,
ان کی بیوی مہمان نوازی کو پسند نہیں کرتی تھی. ان کی بیوی مہمان نوازی پسند نہیں کرتی تھی. جب مہمان آ جائے وہ دیکھو آگے 4 آگے 6 ہوتا ہے، فطری چیز ہے. بہت سی عورتیں بیچاری 20 آ جائیں 30 آ جائیں فخر کرتی ہے کہ اپنی قسمت کا کھا رہے ہیں. 3 بجے سے اٹھ جاتی ہے رات میں، 4 بجے سے اٹھ جاتی ہے. ابھی رمضان میں دیکھیے کہ علماء بیچارے سفیر کی حیثیت سے چندہ کرنے جائیں گے، عورتیں 2 بجے رات میں 1 بجے اٹھ کر ان کی سحری کا انتظام کریں گے. کچھ ہوتی. اب میں بھی ایک جگہ گیا، نام نہیں لوں گا، 3-4 مولانا ایک ہی جگہ رکے تھے. اندر سے آواز آ رہی تھی کتنے دن رہیں گے؟ اچھا 4 دن تک میں کیا نہ جاؤں؟ ارے ان کو کسی ہوٹل میں ٹھہرا دیتے، کہیں اور دیکھ لیتے. ہم چاروں نے صلاح کی کہ چلو یار اس کو پتہ بھی نہیں ہونا چاہیے، اور ہم لوگ نکل گئے. کہا نہیں صاحب ایسا ہے کہ ہم لوگ تھوڑا سا سیفٹی چاہتے ہیں. آپ کے ہاں اندر لیٹرین باتھ روم ہے، بے پردگی بھی ہوتی ہے، آپ کی بیوی ڈسٹرب ہوتی ہے، ہم لوگ کسی دوسری جگہ چلے جاتے ہیں. اچھے انداز میں سمجھا کے وہاں سے نکل گئے. ایسا بھی ہوتا ہے 3-4 برداشت نہیں کر پاتے. امیر معاویہ کی گھر ایک مہمان آ گئے، انہوں نے ایک روم دے دیا ان کو. ان کی بیوی کہتی کتنے دن رہیں گے؟ امیر معاویہ نے کہا بھی آنے کو دیر نہیں ہوئی، کتنے دن رہیں گے؟ 3 دن تو ویسے ہی اس کا حق ہے، پھر دیکھا جائے گا. آپ تو کچھ سمجھتے ہی نہیں. کہ نہیں وہ میرا مہمان ہے، کھانے پینے کا انتظام کرو. رات ہوئی، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد پانی میں لوٹا جو ہوتا ہے بندنا جس کو بولتے ہیں، پانی اس میں بھر کر امیر معاویہ نے رکھ دیا. شاید تہجد پڑھتا ہوگا تو وضو بنا دیا، نماز پڑھ لے گا. اور فجر میں نماز مسجد میں جانا ہی ہے، باہر سے راستہ تھا آنے جانے کا. آدھی رات جب گزر گئی تب امیر معاویہ کی بیوی اٹھی کہ مہمان میں کوئی برائی ڈھونڈوں اور اپنے شوہر کو بتا کر اس کو گھر سے نکلواؤں. تو وہ ان کے روم تک گئی اور دروازے پر گیٹ پر کان لگا کر سننے لگی. وہ گانا گا رہا تھا اور بڑا الٹا سیدھا گانا گا رہا تھا، واہیات گانا. امیر معاویہ کی بیوی جلدی سے آتی کہ دیں اٹھو اپنے شوہر سے، اٹھو کیا ادھر تو آؤ، کیا کان لگا گانا گا رہا ہے. اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کے کھینچ کے لائے. یہ کیا سنانے لے گئی تم مجھے؟ کیسے مہمان کو تم نے اپنے گھر میں جگہ دی ہے؟ امیر معاویہ نے ڈانٹا اپنی بیوی کو. تم گئی کیوں وہاں کان لگا کر سننے کے لیے؟ جب میں نے اس کا روم الگ کر دیا، اس نے دروازہ اندر سے لاک کر دیا ہے، اس کو میں نے وضو کے لیے پانی بھر کر رکھ دیا ہے، اس کا سب کچھ الگ کر دیا ہے، تو تمہیں کان لگا کر اس کے معاملے کو سننے کی کیا ضرورت تھی؟ تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ کے رسول نے ٹوہ کرنے سے لگانے سے منع کیا ہے، جاسوسی سے منع کیا ہے؟ اس کے اندرون خانہ سے تمہیں کیا مطلب؟ وہ اندر کیا کر رہا تھا؟ تم نے اس کی جاسوسی کیونکہ حرام ہے، ناجائز ہے، غلط ہے. خوب ڈانٹا ان کو. بیوی نے کہا ہاں غلطی اس کی، ڈانٹ رہے مجھے، ٹھیک ہے رہنے دو، کرنے دو اس کو گناہ پہ گناہ، ہم کو کیا مطلب. سو گئے. امیر معاویہ بار بار دیکھنے لگے سوئی کہ نہیں سوئی. اور جب کھراٹے لینے لگی، جنریٹر چلنے لگا ناک کا، جب ہو گیا تب امیر معاویہ اٹھے کہ چلے اکیلے میں اس آدمی کو سمجھاؤں کہ یہ کام غلط ہے. اپنی بیوی کے سامنے بھی سمجھانا گوارا نہیں. غور کرو تک اصلاح کیسی. گئے دروازے، سوچنے لگے کہ پھر کان لگا کر سن لوں، اگر کچھ گا رہا ہوگا تو دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، اور اگر سو گیا ہوگا تو نیند میں ڈسٹرب کیوں کروں، صبح فجر کے بعد سمجھاؤں گا اسے. تو کان لگایا تو کیا سنتے ہیں؟ اب وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. اب وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور بڑی اچھی آواز میں، بڑی خوبصورت آواز میں قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. امیر معاویہ کہتے ابھی گانا گا رہا تھا اور اب تلاوت کر رہا ہے. گئے اپنی بیوی کے پاس، اٹھ اٹھ، دیکھیے چکرائے گا اور ہاتھ لگے گا تو ادھر جائے گا. ابھی بھی وہی جوش ہے میرے اندر، یہ مت سمجھو. ارے 6 مہینے سسرال میں تھے تو کیا ہوا، کوئی فرق نہیں پڑتا، جوش ابھی ہے. تو
امیر معاویہ نے کہا اٹھ اٹھ اٹھ، وہ بڑبڑا گیا کیا ہے ادھر آ، کیا سن، کیا سنوں؟ ابھی تو کہہ رہے جاسوسی کردہ حرام یہ وہ، اور اب کہہ رہے سن، ارے سن تو، یہ تو بڑا بہروپیہ ہے آپ کا مہمان، کیوں کبھی گانا گاتا ہے کبھی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، بڑی اچھی آواز میں قرآن پڑھ رہا ہے۔ امیر معاویہ کی بیوی نے کہا کہ آپ تو جاسوسی کرنے کو حرام بتا رہے ہیں اور پھر آپ نے جاسوسی کی اور پھر مجھے بھی دکھا رہے ہیں کہ سنو۔ امیر معاویہ نے کہا جاسوسی حرام ہے، میں اس کو سمجھانے کے لیے جا رہا تھا لیکن اب نہیں گیا، میں نے سوچا کہ دیکھیں جاگ رہا ہے یا سو رہا ہے، میں نے کان لگا کر سنا تو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، میں نے تمہیں اس لیے اٹھایا کہ دیکھو اس کا یہ چہرہ بھی دیکھ لو، یہ شکل بھی دیکھ لو، اس کا یہ منظر بھی دیکھ لو۔ کہا تم نے جاسوسی کیوں کی؟ کہا میری بیوی جاسوسی میں نے بھی کی اور جاسوسی تم نے بھی کی، فرق اتنا ہے کہ تم نے مجھے میرے بھائی کی برائی دکھلائی اور میں نے تمہیں اپنے بھائی کی خوبی دکھلائی، میں نے اپنے بھائی کی اچھائی دکھلائی۔ اچھائیوں کو ظاہر کیا کرو، برائیوں پر پردہ ڈالا کرو، اللہ کے مایا کسی کی عیب جوئی مت کیا کرو۔ اور صبح فجر کی نماز میں جب یہ دونوں مسجد میں ملے، امیر معاویہ نے فجر کی نماز کے بعد اس مہمان کو سمجھایا یہ تمہارا دو رنگ میں نے دیکھا، کبھی گانا کبھی یہ کبھی وہ تلاوت۔ اس نے فرمایا امیر المومنین، میں امیر معاویہ سے کہا کہ میں بہت ٹینشن میں ہوں، بہت زیادہ پریشان ہوں، مجھے نیند نہیں آتی، راتوں میں سکون نہیں، میری راتوں کی نیند اڑ چکی ہے، مجھے اتنے ذہنی الجھن ہیں، اتنے ذہنی ٹینشن ہے، میں اتنا ڈپریشن کا شکار ہو چکا ہوں، جب میں کو ادھر ادھر لے جاتا ہوں لیکن مجھے سکون ادھر سے بھی نہیں ملتا ہے، پھر میں قرآن کی تلاوت کرنے بیٹھ جاتا ہوں، جب قرآن پڑھنے لگتا ہوں تو مجھے سکون مل جاتا ہے۔ امیر معاویہ نے فرمایا جب تمہیں ذہنی الجھنیں ہوا کریں، ٹینشن ہوا کرے، ڈپریشن ہوا کرے تو تم قرآن ہی پڑھ لیا کرو۔ تو میں نہیں معلوم اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو ذکر الہی سے، اللہ کے ذکر سے سکون ملتا ہے۔ تمہارے دلوں کو سکون دینے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ اللہ کا ذکر ہے، ذکر الہی سے ہی سکون ملے گا اور دوسری چیزوں سے سکون نہیں ملے گا۔ جاسوسی کتنا بڑا جرم ہے۔ قرآن نے بھائی بھائی کے درمیان جو چیزیں روڑا اٹکاتی ہیں ان میں پہلی چیز کیا ہے؟ بدگمانی، دوسری چیز کیا ہے؟ جاسوسی، اور تیسری چیز وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، اور تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرے، پیٹھ کے پیچھے اس کی برائی نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت وہ نوچ نوچ کر کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اس کو ضرور ناپسند کرو گے، ضرور تم اس سے نفرت کرو گے۔ کوئی بھی اپنے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کر نہیں کھا سکتا ہے۔ غیبت آج ہمارے معاشرے کے اندر عام ہو چکی ہے اور مردوں سے زیادہ عورتوں میں۔ اللہ بہتر جانے آپ کیا سکون ہے یا نہیں۔ اور جلسوں میں تو بڑی ایسا لگتا ہے جیسے عورتیں جلسہ سننے نہیں آئیں، مچھلیاں بیچنے آئیں گی۔ تیری ساڑی کتنے کی، تیری چپل کتنے کی، تیری چوڑی کتنے کی۔ مچھلی بازار لگتا ہے، شاپنگ ہال لگتا ہے وہ۔ بہرحال یہ زیادہ غیبتیں کرتی ہیں، یہ دوسرے کی برائیاں۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، میں غیبت پر بہت لمبے چوڑے لیکچر نہیں دوں گا، زیادہ واقعات نہیں سناؤں گا، صرف حضرت عمر فاروق کے زمانے کا ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ غیبت کو حضرت عمر فاروق اپنی نظر میں کتنا چھوٹی سی، اس کے ساتھ اسلام لاتا ہے۔ اس بچی کی ماں کا انتقال ہو چکا تھا، اس بچی کی اچھی تربیت ہو، اس نے دوسری شادی نہیں کی تھی کہ دوسری شادی کروں گا اور دوسری بیوی اگر میرے گھر میں آئی تو میری بچی کو وہ اپنی بیٹی کی طرح سمجھی یا نہیں سمجھی۔ اس لیے اس بزرگ نے، اس شخص نے دوسری شادی نہیں کی، اپنی بچے کی تربیت کرتا رہا۔ 4-5 سال کی جب وہ بچی تھی اسی وقت وہ اسلام لایا، بچی بھی اسی کے ساتھ اسلام لائی۔ جب وہ بچی سن بلوغت کو پہنچی، 17-18 سال کی عمر کو پہنچی، نیک تھی، دیندار تھی، سب کچھ تھا، لیکن وہ اپنے فطری
जवानी के जोश को कंट्रोल न कर सकी और बाप की गैर मौजूदगी में अपने में एक लड़के के साथ हो गया। उस नौजवान लड़के के साथ जिना किया तो जिना के बाद गोया कि उसके पैरों के नीचे से जमीन सरक गई। उसको बाद में एहसास हुआ कि मैंने कितना बड़ा जुर्म किया है, ये क्या हो गया। वो सोचती रही, अपने बाप को नहीं बताई। 2-4 दिन डिप्रेशन में गई, मुसल्ला बिछाती, नमाज पढ़ती, तौबा इस्तिगफार करती, रोती। एक दिन उसने सोचा कि अब इस जिस्म को अब जिंदा रहने का हक नहीं। वो किचन में जाती है, छुरी उठाती है, वो अपने हाथ पे मारती है, अपने बाजू पे मारती है, अपने पैर पे मारती है, अपनी रान पे मारती है, अपने सीने पे मारती है। फिर उसने उस छुरी को अपने पेट में मारना चाहा कि बाप की एंट्री उसी घर में होती है। बाप ने देखा कि मेरी बेटी जख्मों से लहूलुहान है, छुरी अपने पेट पे मारने वाली है, पकड़ा हाथ, छुरी को फेंका। बेटी ये क्या हुआ? ये दिमागी तवाज़ुन तुम्हारा कैसे खराब हो गया? कई दिनों से मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा रहन सहन बदल गया, तुम तन्हाई पसंद हो गई हो। आज छुरी भी उठा ली, कहा अब्बू मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जिंदा रहने का हक नहीं है। कहा बेटी मुझे बताओ तो सही, हर चीज का हल है। कुरान करीम में जिंदगी गुजारने के उसूल बताए गए हैं, कोई गुनाह हुआ तो बताओ। बेटी ने अपने बाप से कुछ नहीं छिपाया, कहा आए मेरे अब्बू, आज ऐसा मुझसे 4-5 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले ऐसा जुर्म हो गया, मैं जिना कर बैठी। आए अब्बू, मैं अब्बू दिखाने के लायक नहीं, मैं अब जिंदा नहीं रहना चाहती, मैं मरना चाहती हूं, मुझे मर जाने दो। अब्बू ने कहा यह हल नहीं है बेटा, गुनाह हो गया है, तौबा करो, इस्तिगफार करो, अल्लाह से माफी मांगो। 2 साल गुजर गए, 3 साल गुजर गए, 4 साल गुजर गए। वो तौबा करती रही, इस्तिगफार करती रही, माफी मांगती रही। मुसल्ला और तौबा, मुसल्ला और दुआ, नमाज और दुआ, चटाई तक आंसुओं से तर होने लगी। लड़की धीरे धीरे और जवान होती गई, उसके रिश्ते आने लगे, निकाह का पैगाम आने लगा। और एक तो बहुत नेक पैगाम आ गया, दीनदार घराने से एक अच्छे लड़के का पैगाम आया। इस लड़के के पैगाम को आता देख बाप ने इस लड़के के पैगाम को ठुकराना गवारा नहीं किया। नहीं, ये बच्चा हमारी बेटी के लिए नेक रहेगा। फिर सोचता है कि मैं इस नौजवान लड़के से अपनी बेटी के बारे में बताऊं या ना बताऊं। अगर मैंने बता दिया कि मेरी बेटी से 4-5 साल पहले जिना का सुदूर हो चुका है, अगर ये बात सुन ली तो कहीं ऐसा ना हो कि फिर वो हमारी बेटी का हाथ न पकड़े, छोड़ दे, रिश्ता ही तोड़ दे। और अगर मैंने नहीं बताया और बगैर बताए चुपके से उस लड़के का निकाह मैंने अपनी बेटी से कर दिया, तो कयामत के दिन अल्लाह के यहाँ मुझसे पास पुरुष ना हो जाए, सवाल जवाब ना हो जाए कि तूने अपनी बेटी के बारे में यह ऐब जानता था, फिर उस लड़के को तूने धोखा क्यों दिया है, उसको साफ साफ क्यों नहीं बताया कि तेरी बेटी से 1 मर्तबा जिना का सुदूर भी हो चुका है। कंफ्यूज हो गया कि मैं उस लड़के को ये बात बताऊं या ना बताऊं। वो हजरत उमर फारूक के पास आता है और अमीरुल मोमिनीन से कहता है, आए अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन, मसला पूछने आया हूं। का पूछो, का ऐसा ऐसा मामला है, मेरी बेटी मेरे साथ इस्लाम लाई, 16-17 साल की उम्र को पहुंची तो उससे जिना का सुदूर हो गया। उस दिन से आज तक वो तौबा करती है, गिड़गिड़ाती है, छुरी से अपने आप को मारना चाहती थी, मैंने पकड़ लिया है। अमीरुल मोमिनीन, उस दिन से मैंने अपनी बेटी को देखा सिवाय चाहे नमाज के, मुसल्ले के और तौबा इस्तिगफार के, दुआ की और वो कुछ नहीं करती। अमीरुल मोमिनीन, अब क्या करना चाहिए? अब मैं क्या करूं? मेरी बेटी का रिश्ता आ रहा है, मैं उसको बताऊं या ना बताऊं? अगर बगैर बताए कर देता हूं
تو قیامت کے دن بات پرس نہ ہو جائے، اور اگر بتا دیتا ہوں تو ڈرتا ہوں کہ وہ کر دیں۔ حضرت عمر فاروق نے اپنی کمر سے کوڑا نکالا اور پہلے 10 کوڑے اس کو مارے۔ اس نے کہا امیر المومنین، ایسے کون سا آدمی مسئلہ پوچھنے آپ کے پاس آئے گا؟ جو مسئلہ پوچھنے آئے گا اس کو بھی کوڑے آپ ماریں گے؟ کہا کہ میں نے یہ کوڑے اس لیے معاشرے پر، اور یہ ساری برائیاں ہمارے معاشرے میں پائی جا رہی ہیں، ساری برائی ہمارے معاشرے میں پنپ رہی ہیں۔ کہا کہ میں نے یہ کوڑے تجھے اس لیے مارے کہ جب تیرا اور تیری بیٹی کے درمیان یہ معاملہ تھا اور تیسرا کوئی ہوا تھا تو ایکس وائی زیڈ، کبھی آپ نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ رات کے 12 اور 1 بجے تک تم موبائل چلاتی ہو، یہ 12 اور 1 بجے تک موبائل چلانے کا معاملہ کیا ہے؟ نہیں پوچھ سکتے ہو۔ حضرت مریم جو محراب میں ہیں، ذکر و اذکار میں لگی ہوئی ہیں، اور ان کے پاس بے موسم پھل آ جاتا ہے۔ حضرت زکریا نے جب مریم کے پاس بے موسم پھل دیکھا تو حضرت مریم سے پوچھنے لگے انا لک ھذا، آئے مریم سیب کا موسم نہیں ہے، سیب تیرے پاس کہاں سے آیا؟ لیچی کا موسم نہیں ہے، لیچی تیرے پاس کہاں سے آئی؟ اس پھل کا تو موسم ہی نہیں ہے، یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آیا؟ حضرت مریم نے جو جواب دیا، قرآن بات کا ڈاکوؤں پر یہ اثر پڑا، کہنے لگے کہ یہ بچہ تو سفر میں اپنی ماں کا اتنا کہنا مانتا ہے، ہم آج تک اپنے رب کی نافرمانی کرتے رہے۔ وہ سارے کے سارے ڈاکوؤں نے توبہ کیا اور اس بچے کو اپنا پیر و مرشد مان لیا اور اعتراف کیا اور لوٹا ہوا مال سب دیا۔ ایک طرف مائیں اس طریقے سے تربیت کیا کرتی تھی، ایک صحابیہ ان کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے، موطا امام مالک کی روایت، ان کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ بچہ جب پیشاب کرتا ہے ماں پانی کا لوٹا لے کر اس بچے کی شرمگاہ پر ڈال دیتی ہے۔ بچہ جب پیشاب کیا ماں نے پانی کا بدنا لوٹا برتن اس کی شرمگاہ پہ ڈالا۔ جب بچہ پہلا دن تھا، چلنے کے لائق ہوا، پہلا دن ہے، کھڑا ہوتا ہے، چلتا ہے اپنے پیروں پر اور اس کو پیشاب لگتا ہے تو بچہ پانی کا برتن لے کر پیشاب کرنے جا رہا ہے، اور جیسے ہی وہ بیٹھ کر پیشاب کرتا ہے اپنے ٹوٹے پھوٹے نازک ہاتھوں سے اپنی شرمگاہ پر وہ پانی ڈال رہا ہے۔ جو ابھی جانتا نہیں استنجا کیسے کیا جاتا ہے، جو ابھی جانتا نہیں کہ اپنی شرمگاہ کو کس ہاتھ سے پکڑا جائے، کیسے استنجا کیا جائے، جو ابھی اس سے ناشنا نابلد، لیکن وہ اپنی ماں کی تربیت کے مطابق پانی کا برتن اپنی شرمگاہ پہ ڈال رہا ہے، اور ماں ایک دوسری جگہ بیٹھ کر دیکھ رہی ہے کہ میرا بچہ پانی کے برتن کو اپنی شرمگاہ، میں کامیاب ہو گئی، میں اپنے بچے کو جو تربیت دینا چاہتی تھی وہ دے دی، میں اپنے بچے کو جو سکھانا چاہتی تھی وہ سکھا دی، میں اپنے بچے کو جو تعلیم دینا چاہتی تھی وہ دے دی۔ بڑی بڑی بدقسمت ہے وہ مائیں جن کے بچے پیو آج بھی پینٹ کی چین کھول کر اسٹیشنوں پر اور چوراہوں پر اور بس اسٹینڈ پر کھڑے ہو کر گدھے اور کتوں کی طرح پیشاب کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بڑی بدقسمت ہے وہ مائیں۔ یہ معاشرہ ہے، معاشرے کا موضوع آپ نے دیا تھا، میں نے خود نہیں، آپ نے دیا، تو یہ تلخ جملے سننا پڑیں گے اور اس کو برداشت کرنا پڑے گا آپ کو۔ میرے بھائیوں، بڑی بدقسمت ہے، بچوں کو MBBS تو کرا لیا، MBA تو کرا لیا، اور اپنے بچوں کو انجینئر تو بنا لیا، لیکن ایک اچھا انسان نہیں بنا سکی، ایک اچھا بیٹا نہیں بنا سکی، ایک اچھی تربیت اپنے بیٹے کو نہیں دے سکی کہ مدرس لیپ از فرسٹ کالج فار چلڈرن۔ ماں کی گود یہ بچے کا پہلا مدرسہ ہوتا ہے۔ جو بچہ اپنے ماں کی گود سے تربیت حاصل نہیں کر سکا وہ بچہ کہیں بھی تربیت حاصل نہیں کر سکا، پر بھی کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ ماں بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے، پہلی درسگاہ۔ اس کے اپوزٹ ذرا سلطان ڈاکو کا نام تو آپ نے سنا ہوگا، ہمارے علاقے کا تھا، اور چمبل کی گھاٹیوں میں رہتا تھا، اٹاوا کی سرزمین پر جو مدھیہ پردیش اور UP کے بارڈر پر، اور ہمارے گھر سے صرف 12 کلومیٹر کی دوری پر چمبل گھاٹی، اور اس میں مشہور سلطان ڈاکو۔ اور جب وہ پکڑا گیا اور اس کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جانے لگا تو اس سے پوچھا گیا کہ تیری آخری تمنا کیا ہے؟ اس بچے کو غلط تو ان کے ماں باپ بناتے، اچھا بنانا، صحیح بنانا یہ والدین کا کام ہے۔ میرے بھائیوں، اچھی تربیت ہونی چاہیے اولاد کی۔ اب اپنے بچوں کے آج ان کی شرارت اور ان کی بدماشیوں پر آنسو کیوں بہا رہے ہو؟ آپ نے کبھی اپنے بچوں کی تربیت کی ہے؟
اس صحابیہ کے واقعے کو میں کامیاب ہو گئی، اپنے بچے کو جو تربیت دینا چاہتی تھی وہ تربیت میں نے اپنے بچے کو دے دی، میں کامیاب ہو گئی۔ ہے آج ہم میں ایسے لوگ جو اس طریقے سے تربیت دیں، آج بھی 4 اور 5 سال کے بچوں کی پینٹ کی چین ان کی مائیں کھول کر کھڑے ہو کر پیشاب کرواتی ہیں۔ ذرا تصور کرو یہ بچہ آگے چل کر کیا کرے گا۔ میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے کہ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے مثانے کمزور ہو جاتے ہیں، میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے کہ کیا کیا بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ آپ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں کھڑے ہو کر پیشاب، وہ ایک پھر